الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال الله تعالى في مقام آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور کل جنوری کی 1 تاریخ ہوگی. یعنی آج 2021 کا آخری دن ہے اور کل 2022 کا پہلا دن ہوگا. اور ان دونوں دنوں کے درمیان ایک رات آتی ہے جس کو پوری دنیا نیو ایئر نائٹ کے نام سے سیلیبریٹ کرتی ہے. نیو ایئر نائٹ کے نام سے مناتی ہے. اس رات میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو نہ کیا جاتا ہو. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ یہ رات سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے کالی رات ہوتی ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے ہی 31 دسمبر کو رات کے 12 بجتے ہیں تو اجتماعی طور پر طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے اور ہر وہ گناہ جو عام راتوں میں نہیں کیا جاتا وہ اس رات میں نیا سال منانے کے نام پر کیا جاتا ہے. نیو ایئر منانے کے نام پر اس رات میں کھلے عام شراب پی جاتی ہے. نیو ایئر منانے کے نام پر آتش بازیاں کی جاتی ہے. نیو ایئر منانے کے نام پر ہوٹلوں میں روم بک کر کے لڑکیوں کے ساتھ زنا اور بدکاری کی جاتی ہے. نیو ایئر منانے کے نام پر جوا کھیلا جاتا ہے. نیو ایئر منانے کے نام پر نائٹ کلبوں میں ڈانس پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں. یعنی اس رات میں ہر وہ عمل کیا جاتا ہے
ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا 1 سال کا گزر جانا اور نئے سال کا آنا یہ کوئی خوشی کا موقع ہے یا جشن منانے کا موقع ہے یا اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا، اپنی زندگی کا حساب لینے کا موقع ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب آپ عقلی طور پر دیکھیں گے تو بھی نہ آئے گا، اور شرعی طور پر بھی دیکھیں گے تو بھی نہ آئے گا۔ شریعت میں نئے سال منانے کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں، نئے سال کا جشن منانے کی تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ شریعت میں تو بالکل اس چیز سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن مان لو کہ ہمیں شریعت کی تعلیم پسند نہیں آتی، ہمیں شریعت کی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے۔ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں گے، ہم اپنی عقل سے کام لیں گے، تو ہماری عقل ہمیں یہ چیخ چیخ کر کہے گی، یہ پکار پکار کر کہے گی کہ انسان 1 سال کا گزر جانا کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، کوئی جشن منانے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں جس سے بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک ضروری کام کے لیے، بہت اہم کام کے لیے کہیں پہ 5 لاکھ روپے جمع کر رکھے ہو، اور اس 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ اس کا کہیں گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے یا برباد ہو جائے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس 1 لاکھ کے ضائع ہونے پر، 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ کے ختم ہو جانے پر انسان خوشی منائے گا یا افسوس کرے گا؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ کیا کرے گا انسان؟ افسوس کرے گا۔ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ بھائی میرے گھر آنا آج بریانی کھانے کے لیے، کیوں بھائی میرا 1 لاکھ روپیہ گم ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ انسان پٹاخہ لے کے روڈ پہ پھوڑے گا تو نہیں نا، لوگ پوچھے گا بھائی پٹاخہ کیوں پھوڑ رہے ہو؟ میرا 1 لاکھ روپیہ گم ہو گیا اس لیے میں پٹاخہ پھوڑ رہا ہوں۔ تو اگر ایسی حرکت انسان کرے گا کہ 1 لاکھ کے گم ہو جانے پر انسان پٹاخے پھوڑے گا، بریانی کھائے گا اور جشن منائے گا، تو انسان، لوگ اسے کہیں گے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، احمق ہے کہ 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ گم ہو گیا اور یہ خوشی منا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا، اور اس کا مقصد بتایا کیا؟ کہ اس دنیا میں رہ کر تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اس دنیا میں رہ کر مجھے راضی کرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو بنانا ہے۔ اب اتنی قیمتی زندگی میں سے، اتنے قیمتی اوقات میں سے ہمارا 1 سال کم ہو گیا، ہمارا 1 سال ختم ہو گیا، ہماری زندگی کا 1 سال گزر چکا، تو بتائیے یہ خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے؟ کیا چیز کی بات ہے؟ غم کی بات ہے۔ جس طرح 1 لاکھ روپے کے گم ہو جانے سے، ضائع ہو جانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، یقیناً اسی طرح اپنی زندگی میں سے 1 سال کے کم ہو جانے پر، 1 سال کے گزر جانے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا کی تھی۔ آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے اس 1 سال میں کچھ نیک عمل کیا بھی یا نہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نیا سال منانا
غیروں کا طریقہ تھا، عیسائیوں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا طریقہ تھا، لیکن آج ہماری مسلمان قوم، آج ہمارے مسلمان بچے، آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن اتنے ذہنی طور پر اس طرح انگریزوں کے غلام ہو چکے ہیں کہ جب نیا سال آتا ہے تو وہ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتے کہ اس نئے سال کی حقیقت کیا ہے، اس کو مناتے کون لوگ ہیں، بس غیروں کی اندھی تقلید میں اس جشن میں شامل ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پروگرام کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نئے سال کو تو وہ لوگ مناتے ہیں جن کے پاس کوئی خدائی نظام موجود نہیں ہے، اس نئے سال کو تو وہ لوگ مناتے ہیں جن کے پاس نبی کی تعلیمات موجود نہیں ہیں، اس نئے سال کو تو وہ لوگ مناتے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نبی کی تعلیم موجود نہیں ہے، لیکن مسلمان کے پاس تو خدا کی کتاب موجود ہے، پوری زندگی کا نظام موجود ہے، اپنے نبی کی تعلیمات موجود ہے، تو پھر مسلمان اپنے خدائی نظام کو چھوڑ کر، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تقلید کیوں کرے گا، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر کیوں چلے گا جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نئے سال کو مناتے ہیں کسی بھی شکل میں، نئے سال کی پارٹی کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ صحیح ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، 25 دسمبر کو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر الزام ہے، اللہ کو گالی ہے، کیونکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا تھا، اور 25 دسمبر کو وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اس کی خوشی 31 دسمبر تک رہتی ہے، اور پھر اس کی انتہا 1 جنوری کو ہوتی ہے ہیپی نیو ایئر سے۔ تو اگر ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں یا کسی طرح بھی اس میں شرکت کرتے ہیں تو گویا ہم عیسائیوں کے عقیدے کو صحیح مان رہے، ان کے عقیدوں کی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام کو بحیثیت مسلمان ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی سے جو 1 سال کم ہو گیا یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غور کرنے کا موقع ہے، یہ حساب کرنے کا موقع ہے، یہ اپنا جائزہ لینے کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مختصر سا وقت دے کر دنیا میں بھیجا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ماضی، ایک کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں حال، اور تیسرے کو کہتے ہیں مستقبل، جس کو آپ انگریزی میں کہہ لیں ماضی کو انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ، حال کو کہتے ہیں پرزنٹ، اور مستقبل کو کہتے ہیں فیوچر۔ یہ زمانے کی ٹائم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ماضی، پاسٹ، گزرا ہوا وقت جو ہم نے گزار دیا، جو ہم نے جی لیا، جو دن ہم نے کاٹ لیے، جو سال ہم نے گزار دیے، جو گزر گیا سو گزر گیا، اب ساری دنیا مل کر بھی کوشش کر لے تو اس ماضی کو، اس پاسٹ کو واپس نہیں لا سکتے۔ وہ دن ہماری باتوں میں تو ہوں گے، ہماری یادوں میں تو ہوں گے، لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اور فیوچر یعنی مستقبل، آنے والا وقت، آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، کون سے خوشی کے واقعات پیش آئیں گے، کون سے غم کے حالات پیش آئیں گے،
2022 میں کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس فیوچر کو، اس مستقبل کو ہم نہیں جانتے۔ تو جب پاسٹ کو ہم واپس نہیں لا سکتے اور فیوچر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پرزنٹ ٹائم ہے، موجودہ وقت ہے، ہم اس میں کچھ ایسا کام کر جائیں تاکہ ہمارا مستقبل بھی روشن ہو جائے۔ ہم اپنے موجودہ وقت میں اپنے گزرے ہوئے وقت کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کریں تاکہ اللہ ہمارے پاسٹ کے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے موجودہ وقت کو کام میں لے آئے، کیونکہ ماضی کو واپس نہیں لا سکتا اور مستقبل کا علم ہے ہی نہیں، تو اپنے موجودہ وقت کو کام میں لے آئے، کچھ ایسا عمل کرے، کچھ ایسا کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزرے ہوئے وقت کے گناہوں کو معاف کر کے آگے کی زندگی کو بھی اچھا بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا جتنا اس دن پر ہوتا ہوں جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور میرے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہ لکھا جائے۔ یعنی دن گزر گیا اور میں نے کوئی نیکی نہیں کی تو مجھے اس دن پر شرمندگی ہوتی ہے، میں اس دن پر شرمندہ ہوتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے انسان، تو اوقات کا ہی مجموعہ ہے، تو ایام کا ہی مجموعہ ہے، اگر تیرا ایک دن گزر گیا تو سمجھ لے تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ یعنی ٹائم کی، وقت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک ایک لمحے کے گزرنے پر اللہ کے نیک بندے افسوس کیا کرتے ہیں، لیکن اسی وقت کو، اسی ٹائم کو ہم لوگ خرافات میں گزارتے ہیں، لغویات اور واہیات کاموں میں گزارتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی نے کچھ کرتب دکھانے کی درخواست کی کہ میرے اندر کچھ ہنر ہے، کچھ کرتب ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے اجازت دے دی، دربار لگایا گیا اور اس شخص کو بلایا گیا کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ تو وہ آدمی آیا اور اس نے دربار کے بیچوں بیچ ایک سوئی لگا دی، ایک سوئی گاڑ دی اور کچھ سوئی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ دی، اور جو سوئی اس نے بیچ میں گاڑی تھی اس سوئی سے ذرا دور جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں جو سوئیاں تھی ایک ایک سوئی کر کے وہ نشانہ لگاتا اور ہر سوئی وہ گاڑی ہوئی سوئی کے جو سوراخ تھا اس سوراخ سے پار ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئی کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، تو اس کرتب دکھانے والے نے ایک سوئی کو بیچ میں گاڑ دیا اور کچھ سوئی لے کر دور کھڑا ہو گیا اور نشانہ لگایا، اور اس کا نشانہ اتنا بہترین تھا کہ اس نے اس سوئی کو اس گاڑی ہوئی سوئی کے سوراخ سے آر پار کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اس کو بڑی حیرت اور تعجب ہوئی اور بادشاہ کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا، درباریوں سے کہا کہ اس شخص کو 10 دینار انعام دو اور 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ سلامت، یہ 10 دینار تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ 10 کوڑے کیوں لگانا ہے، 10 ڈنڈے کیوں مارنا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ 10 دینار تو اس کے اس ہنر پر ہے جو اس نے ہم کو دکھایا، لیکن 10 کوڑے اس لیے ہے کہ اللہ نے جو اس کو ذہن دیا تھا، اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی تھی، اس نے اس کو ایسے کام میں لگایا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین میں کوئی فائدہ۔
اب اس سوئی گاڑ کے سوئی کے سراغ سے سوئی پار کر رہا ہے، تو اس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ اس کو اس کے ہنر پر انعام تو دو، لیکن اس کو 10 کوڑے بھی لگاؤ، کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو ایسے کام میں لگایا جس کا دین اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو ایسے کام میں لگانا چاہیے جس سے دنیا میں بھی کچھ حاصل ہو سکے اور آخرت میں بھی کچھ اجر و ثواب جمع ہو سکے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب تک ہے اور کب ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین مثال دی ہے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کی۔ میں نے اپنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی خطبے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، کہ اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب اور کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وزینۃ، اور اس کی سجاوٹ، اس کی رونقیں سب ظاہری ہے، وتفاخر بینکم، اور یہ دنیا کی زندگی تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کے بڑھانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب اس کی مثال اللہ نے دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسا کہ بارش کے پڑنے سے کھیتی، ثم یہیج فتراہ مصفرا، جب بارش پڑتی ہے تو کھیتوں میں ہریالی آتی ہے، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف شادابی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تمام پودے سوکھ کر پیلے پڑ جاتے ہیں، سوکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، بھوسا بھوسا ہو جاتے ہیں۔ سیم یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، جب جوانی میں اس کو طاقت و قوت ہوتی ہے، حسن و جمال ہوتا ہے، تو اس کو ساری چیزیں اچھی دکھائی دیتی ہے، ساری چیزیں خوبصورت دکھائی دیتی ہے، ہر چیز میں مزہ آتا ہے، لیکن اس زندگی کا انتہا یہ ہوتا ہے، اس زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پودا سوکھ کر پیلا پڑ جاتا ہے، سوکھ کر چوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان پر بڑھاپا آتا ہے، اور اس بڑھاپا آنے کے بعد اس کی ساری طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے، ساری شان و شوقت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کہ انسان بڑھتا ہے لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک دن مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی، یہ جو تھوڑی سی مہلت دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو کام میں لا کر اپنی دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے والا عمل کریں۔ اگر ہم نے اس ٹائم کو ضائع کر دیا، اس وقت کو ضائع کر دیا اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کے اندر ہم چیخیں گے، پکاریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں واپس یہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اچھا عمل کر کے آ جاؤں۔ قرآن کریم میں ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہم کو تو یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آ جائیں اور گناہوں کو چھوڑ کے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر من تذکر، کہ اگر تم اس عمر کے اندر سوچ سمجھ کر عقل سے کام لیتے اور نیک عمل کرتے تو آج اس سزا سے بچ جاتے۔ میں نے تمہیں عقل بھی دی، عمر بھی دی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے درمیان رسول کو بھی بھیجا، پیغمبر کو بھی بھیجا، خبردار کرنے والے کو بھی بھیجا،
نہ تو تم نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور نہ ہی اپنے رسول کی بات کو مانا، تو اب اسی جگہ پڑے رہو اور سزا کو بھگتتے رہو، اب تمہاری کوئی آہ و پکار نہیں سنی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اور زندگی کا 1 سال گزر جانا یا 1 دن گزر جانا یا 1 مہینہ گزر جانا کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا، کوئی جشن منانے کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کا موقع ہوتا ہے کہ میری جو زندگی گزری، میں نے 2021 میں کتنی نمازیں پڑھی، یہ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ میں 2021 میں کتنے پیسے کا مالک بنا، یہ بھی جائزہ لینا ہوگا۔ 2020 میں میری کیا حیثیت تھی اور 2021 میں میری کیا حیثیت ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور جب ہم اس چیز کا جائزہ لیں اور ہمیں کمی نظر آئے کہ ہم نے 2021 میں نمازیں نہیں پڑھی، تو اب جائزہ لیں اور ارادہ کریں کہ اب آئندہ 2022 میں نمازیں پڑھیں گے۔ ہم جائزہ لیں کہ 2021 میں ہمارا بزنس لاس میں گیا، میرے کاروبار میں نقصان ہوا، میرے پیسے میں کمی آئی، میں ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف گیا، تو ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ 2020 میں اور محنت کروں گا اور اپنی مالی استطاعت کو، اپنی مالی حیثیت کو بڑھاؤں گا۔ ہم یہ جائزہ لیں کہ 2021 میں ہم نے کیا پڑھا اور کیا علم حاصل کیا، کچھ کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، تو ہم نئے ارادے اور نئے عزم کے ساتھ 2022 میں قدم رکھیں اور خوب محنت کر کے پڑھیں اور جو کمیاں رہ گئی اس کو دور کریں۔ تو یہ نیا سال ہمیں عزم کرنے کا، ارادہ کرنے کا اور آنے والی زندگی کو اچھا بنانے کا سبق دیتی ہے۔ جشن منانے کا اور لہو و لعب میں پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے یہ نیا سال۔ اور ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کن لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں کہ یہودی، عیسائی، نصرانی یہ وہ قوم ہے جو آئے دن مسلمانوں کا خون بہاتی رہتی ہے۔ اگر فلسطین میں پچھلے سال شب قدر میں مسجد اقصیٰ کے اندر فلسطین میں ہزاروں اور سینکڑوں مسلمانوں کو مار دیا گیا، کس نے مارا؟ یہودیوں نے مارا، عیسائیوں نے مارا۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اس کے پیچھے کس کی سازش ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے۔ تو جو قوم ہماری مسلمان کے خون کی پیاسی ہو، کیا اس قوم کی خوشی میں مسلمان شریک ہونا پسند کرے گا؟ اگر فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، ان پہ گولیاں چلائی جاتی ہے، تو ہم ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں، فیس بک پر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زمینی حقیقت بھی دیکھنی ہوگی۔ ٹویٹر پر ہم مخالفت کر لیں، فیس بک پر ہم یہودی اور عیسائی کی مخالفت کر لیں، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رہ کر اس کے طریقے پر عمل کریں، اس کے جشن میں شریک ہو، جو وہ کرتا ہے وہ کریں، تو خدا کی قسم ہم اس کی مخالفت کرنے والے نہیں، اس کی موافقت کرنے والے۔ اگر یقیناً ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے، تو ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی بھی موقع کی خوشی ہو یا کوئی جشن ہو، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اس چیز کو نہیں منائیں گے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس زمین سے، اس دھرتی سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو جو لوگ ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتے ہو، ہمیں ان سے پوری مخالفت رکھنی چاہیے۔ میں ایک مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جب ہمارے نبی مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو اس وقت کے یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا
کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں یہودی لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم ایک روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، تم یہودی ایک روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ہم ایک نہیں رکھیں گے، 2 رکھیں گے۔ کیوں؟ اگر ایک رکھتے تو یہودی سے مشابہت ہو جاتی، تو 2 روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کی گئی۔ تو جب عبادت میں، روزے جیسی اہم عبادت کے اندر ہمارے نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم غیروں کی مخالفت کرو، تو پھر وہ چیز جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، وہ چیز جس کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس میں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نئے سال کو کسی طرح بھی منانا صحیح نہیں ہے، عقلی طور پر بھی۔ ہم سب کے پاس عقل ہے، اللہ نے عقل دی ہے ہم سب کو، تو عقلی طور پر بھی نئے سال منانا صحیح نہیں ہے، شرعی طور پر بھی منانا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو اور آپ کے اندر مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہو تو آپ غور کریں کہ اس نئے سال کو وہ لوگ مناتے ہیں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، تو ہم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جو ان کے خون کے پیاسے ہیں ان کے کسی بھی تہوار میں، کسی بھی جشن میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔